صبر زندگی کے اصول میں سے ہے جو انسان کو تکامل بخشتا ہے۔ بعض لوگ یہ غلط گمان کرتے ہیں کہ صبر بدبختی اور ذلت و خواری کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی مشکلات و حوادث کے مقابلے میں ثبات و پائیداری، نیز میدان جنگ میں استقامت اور دشمن و ستمگر سے لڑنے کے ہیں۔ صبر کے معنی زمانہ کے ناگوار حوادث اور روزمرہ کے مصائب و آلام اور مشکلات کے مقابلے میں ثبات قدمی کے ہیں۔ اس کے معنی گناہ و خدا کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنے اور خواہشات نفس کے مقابلے میں خوار نہ ہونے کے ہیں۔ صبر عبادت و اطاعت کے انجام دینے کے لیے اور رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے اور صفائے باطن کے لیے سیر و سلوک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر و پائیداری مصائب و آلام سے جنگ کرتے ہیں اور بے تابی زمانہ کی ناسازگار چیزوں کی مدد کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ حوادث و مشکلات کے سامنے صبر کرتے تھے، بلکہ آپ صبر کے بلند درجے جو کہ مقام تسلیم و رضا ہے پر فائز تھے۔ بعض عرفاء کہتے ہیں صبر کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو مشکلات و حوادث کے وقت شکوہ و شکایت نہیں کرتے، یہ توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے۔ بعض وہ ہیں جو تقدیر الہی سے راضی و خوش ہیں، یہ زاہدوں کا درجہ ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اسے نیک و خیر سمجھتے ہیں، یہ درجہ مقام رضا کا ہے۔ جو شخص مقام رضا و تسلیم تک پہنچ جاتا ہے وہ بلاؤں سے نہیں گھبراتا، ہر چیز کو خیر اور ہر مصیبت کو خدا کی طرف سے لطف سمجھتا ہے۔ جیسا کہ خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان صبر کے اس درجے پر پہنچنے کے بعد ہمیشہ بلاؤں اور پریشانیوں کے مقابلے میں آرام و سکون سے رہتا ہے اور اسے اپنے لیے عزت اور باعث جنت سمجھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت علی علیہ السلام صبر کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے، نہ صرف یہ کہ آپ اطاعت اور ترک گناہ میں مثل پہاڑ تھے، بلکہ آپ حوادث و مشکلات اور صدر اسلام خاص کر وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حوادث اور ناسازگار حالات میں پوری طاقت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آپ نے خلافت سے محرومی کے 25 برسوں میں شخصی اور زراعت کے کام کیے، اگرچہ بعض کاموں میں جب آپ کے پاس مراجعہ کیا جاتا تھا تو آپ پورا تعاون فرماتے تھے۔ ان سب زحمتوں کے باوجود کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے علی علیہ السلام کو شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نالہ و پریشان ہو کر کوئی بات کہتے سنا ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر کوئی صبر و استقامت کی مجسمہ سازی کرنا چاہتا ہے تو علی علیہ السلام سے مجسمہ سازی کرے۔ جو شخص بھی آپ کی پرنشیب و فراز زندگی کو پڑھتا ہے وہ اس عظیم مرد الہی کے صبر و تحمل کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور باقاعدہ اعتراف کر لیتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام عالم اسلام کے واحد صابر ہیں اور اس آیہ کریمہ کا مکمل مصداق ہیں، ابن شہر آشوب رقم طراز ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے صبر پر یہ آیہ کریمہ، جس کا ترجمہ ہے، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری سختی و صعوبتوں میں بچپنے سے لے کر بزرگی تک صبر کیا، نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صبر و تحمل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں رسول اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرح کسی نے صبر و تحمل نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ سختی و صعوبت میں مسکرائے۔ آپ جنگ، ہجرت، عبادت، اطاعت، خدا کی بندگی، مصائب و آلام، پریشانی و مشکلات، فقر و تنگ دستی، بھوک و پیاس،
خلاصہ یہ کہ صبر کے سارے مرحلوں میں ثابت قدم رہے اور سب کو خدا کی طرف سے خیر و نیکی سمجھا۔ انس بن مالک اور ابی رافع روایت کرتے ہیں، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شہر مدینہ کے باہر ٹہل رہے تھے۔ ایک باغ میں پہنچے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، کتنا اچھا باغ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جنت میں آپ کا باغ اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر چل دیے یہاں تک کہ 7 باغوں سے گزر گئے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر گریہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گریہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، اے رسول خدا، آخر گریہ کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایک گروہ کے دلوں میں آپ کی طرف سے بہت زیادہ حسد و کینہ ہے، جسے وہ میرے بعد ظاہر کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اس وقت میں کیا کروں؟ فرمایا، اے علی علیہ السلام، صبر کرنا۔ اگر صبر نہ کیا تو انکار و سختی و صعوبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اس زمانے میں میرے دین سے خوف زدہ ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس زمانے میں آپ کا دین زندہ رہے گا۔